السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے اور سورہ شعراء ہے، اور آیت نمبر یہ 26 اور 27 یہ آخری آیات ہیں سورہ شعراء کی۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی رحمت سے سورہ النمل یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، پہلے تلاوت سنیں ان دو آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَأَنَّهُمْ یقولون ما لا یفعلون، اور وہ یہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، کیونکہ پیچھے شاعروں کا تذکرہ ہے نا، اب شاعروں کے بارے میں کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، یعنی شاعروں کا عمل نہیں ہوتا۔ آپ ابھی ٹی وی پر کئی شاعروں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہوتی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور خوبصورتی بیان کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور کہتے ہیں پورے جہان سے رسول اللہ سب سے خوبصورت تھے، اور آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، اور شاعر جو ہے کلین شیف ہے۔ اس کا مقصد، اس کی بات اور ہے اور اس کا عمل اور ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کی اللہ کی بہت زیادہ، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا اس کے پیچھے کہ ان پر ظلم ہوا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ الٹے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ سورہ شعراء جو ہے 19ویں پارے میں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کا میں درس دیتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ ہر گھر کے اندر صبح اور شام قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے، سنا جائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے یہ بہت بڑی ایک خوشی کی بات آپ سے کرنے والا ہوں کہ میں اللہ کی مہربانی کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا عظیم ادارہ بنانے والا ہوں۔ اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے، اور اس میں ادارہ جو ہے اس کا اسم گرامی جو نام ہم نے رکھنا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یعنی نام پر ہم نے ادارہ بنانا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہوگی، جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یہ کام سارا، کیونکہ ہم اطاعت رسول اللہ کی کرتے ہیں، میں نے مسجد کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ادارے کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ اس میں سکول کی تعلیم، دین کی تعلیم، اور دینی کورسز 2 سال کے، اور ترجمہ، ناظرہ، اور دینی مسائل، اور اس میں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے گا۔ صرف امت محمد بن کر سب کو ہم نے اکٹھے لے کر چلنا ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم فرقوں سے نکلے اور قرآن اور حدیث پر چلنے والے بن جائیں۔ تو جو بھائی اس ادارے کے لیے 1 مرلہ، 2 مرلہ، 10 مرلہ، 20 مرلہ، 1 ایکڑ جگہ لے کر دینا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور اسی طرح جو خواتین و حضرات اس کی عمارت میں حصہ، اس کے جو ہے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں ساری امت کو جمع کرنے کے لیے، اور ہماری نئی پود ہے ان کو سکول کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دینے کے لیے، ان کو نماز، دعائیں، نماز جنازہ یاد ہو۔ یقین کریں کئی مالدار حضرات اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور پیچھے ان کے بچے نماز جنازہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو دعائیں نہیں آتی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ اربوں پراپرٹی کے وارث بن گئے ہیں، لیکن اپنے والد کی آخری جو ہے وہ نماز جنازہ میں وہ دعا نہیں دے سکتے، ان کو دعائیں نہیں آتی۔ اور پھر ایسے بچے جن کو نماز اور دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتا، وہ اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا بنیں گے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے بچے جو کل آنے والے ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، اور فوج میں ہمارے جناب وہ جنرل ہوں گے، اور ہماری پولیس میں ہماری انتظامیہ ہوگی،
ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، تاکہ وہ اللہ ذوالجلال کے قرآن کو لے کر ہمارے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ یہ میری محنت اور کاوش ہے۔ ہم نے دعوت اور تبلیغ میں میدان میں منظم طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو لانا ہے، اور آپ بھی پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔